ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، پروگرام کے شروع میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پہ جو عموماً جب گرمیاں آتی ہیں، جب بجٹ آتا ہے تو اس پہ بہت بحث ہوتی ہے، اور وہ ہے توانائی کا جو شعبہ ہے۔ بجلی کی قیمت، ریٹس کیا ہیں، کتنی بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، یہ ایک ایسی بحث ہے جو خاص طور پہ جب گرمیوں کا مہینہ ہوتا ہے تو اس پہ بہت بات ہوتی ہے۔ مگر آج کل بجٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے، ساری توجہ جو ہے وہ ٹیکسز کے اوپر ہی ہے، مگر کراچی شہر میں اب بھی بجلی کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اب ہوا کچھ ایسے کہ نیپرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس سارے معاملے کی، انہوں نے کے الیکٹرک جو کراچی میں بجلی فراہم کرتے ہیں ان کو 7 سالہ ایک ٹیرف کی منظوری دی ہے۔ یہ 2030 تک منظوری دی گئی ہے، اور اس میں ان کو جو ٹیرف دیا گیا ہے وہ 3 روپے 31 پیسے فی یونٹ کا ٹیرف جو دیا گیا ہے بجلی ڈسٹریبیوشن بزنس پر۔ اس فیصلے پر جو وزارت توانائی ہے اس کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ جو پاور ڈویژن ہے اس نے اس ٹیرف کی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ نیپرا کے پاس جمع کروا دی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری صاحب نے ایک بیان بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کا جو اضافہ ہے وہ پاور ٹیرف میں، وہ جو سیکٹر ہے اس کے ڈھانچے میں اس قسم کا جو اضافہ ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا سیکٹر اس کا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کمپنی جو ہے وہ نااہل ہو تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی اس طرح کا ٹیرف بڑھا کے۔ یہ تو معاملہ سامنے آ گیا، وفاقی حکومت کا موقف بھی آ گیا، مگر آبویسلی صوبائی حکومت سندھ میں وہ بھی اس سارے معاملے سے بہت زیادہ اثر ان پہ پڑتا ہے، تو ان کی طرف سے بھی تنقید ہوئی ہے۔ ایک دفعہ پھر چاہے کہ الیکٹرک کی جو پرائیویٹائزیشن ہے یا جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اس پر وہاں گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ صوبائی وزیر جو ہے وہ غیر آئینی لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کو سارے معاملے میں آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور پھر آبویسلی جو بورڈ ہے کہ الیکٹرک کا اس کی جو فارمولیشن ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی، شکوہ کیا کہ الیکٹرک کی طرف سے بھی موقف سامنے آ رہا ہے اس سارے معاملے پر۔ جو سی ای او ہیں مونس الوی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ٹیرف جو تھا وہ 19 روپے کا تھا تو کہ الیکٹرک کی جو ریکوری تھی وہ 90% سے زیادہ تھی، بٹ انہوں نے کہا کہ اب ٹیرف اتنا بڑھ گیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کلیئرفائی کیا کہ ٹیرف جو بڑھتا ہے وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جو انفلیشن ہے وہ بھی 40% کے قریب پہنچ جائے گی، تو پھر لوگوں میں گنجائش کہاں رہے گی۔ تو انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں ریکوری کرنے کی، بٹ اس قسم کی بقول ان کے جو انوائرمنٹ ہے، جس قسم کے فسکل یا ہم کہہ سکتے ہیں نمبرز ہیں، تو اس میں لوگوں میں اب یہ سخت ہی نہیں ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکے، اور اس لیے کہ الیکٹرک کے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کراچی میں بجلی جو ہے وہ باقی ملک سے زیادہ مہنگی نہیں ہے، ایسا تصور کرنا بھی غلط ہے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سردار اویس لغاری صاحب، وفاقی وزیر برائے توانائی۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی اویس لغاری صاحب، سر سب سے پہلے تو یہ اب معاملہ ہمیں سمجھائیں کہ وزیر توانائی آپ ہے، وفاقی حکومت بقول کے ای ایس سی کے بھی آپ لوگ ٹیرف سیٹ کرتے ہیں، تو ریگولیٹری اتھارٹی نے فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلا سر؟ ریگولیٹری اتھارٹی کے فیصلے کے بعد ہی آپ ریویو فائل کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو اپنی ساری بحث مباحثے کیے، کراچی الیکٹرک نے درخواست ڈالی کہ مجھے اس ریٹ کی بجائے اس ریٹ کے اوپر مجھے پیسے دیے جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کے پورے ملک کے مختلف کمپنی کے ٹیرفز مختلف ہیں۔ اگر کراچی الیکٹرک اس ٹیرف کے بجائے اتنا ٹیرف مانگے گا تو اس کا جو فرق ہوگا وہ یا حکومت پاکستان بھرے گی یا کنزیومرز بھریں گے، یا پورے ملک کے اوپر تقسیم ہو کے ہر ایک کی قیمت کے اندر اضافہ ہوگا۔ نمبر 1 دیکھیے، ہم لوگ افورڈیبل بجلی کے حق میں ہیں، اسی لیے پچھلے 8-9 مہینے میں ہم نے انڈسٹری کے تقریباً 32%، عام جو 200 سے نیچے والے کنزیومرز ہیں ان کا 58%، اور مختلف سلیبز کے اندر 10 سے 18% تک بجلی کی کمی ان برے حالات کے اندر بھی کر کے دکھائی۔
اب KE کا معاملہ یہ ہے کہ KE چاہتا ہے کہ اس کی بل نہ ریکور کرنے والی بجلی چوری ایک اور سائٹ کے اوپر رکھے اس کو 2 منٹ کے لیے. وہ کہتا ہے کہ جس کو میں بل دیتا ہوں میں اس سے ریکور 5% کم کروں گا اور میں اس کی ریکوری میں اضافہ نہیں کروں گا. تو بجلی کی قیمت زیادہ ہونا جس کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میری ریکوریز کم ہے، تو حکومت کے جو ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی نہیں گئے وہ تو 100% ریکوری کر رہے ہیں. لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی 99% کر رہی ہے. ملتان الیکٹرک کمپنی جس کے اندر کچے کا علاقہ ہے، ڈاکو وہاں ہیں. معاف کریے گا ویس صاحب، معاف کریے گا سر، جہاں حکومت کے بہت سے ادارے ہیں جو ریکوری پوری کر رہے ہیں، آپ کے بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جو ریکوری نہیں کر رہے. سو یہ تو بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس اکراس دی بورڈ ویری گڈ. میں اپنی بات کر رہا ہوں میم، میں اپنی ڈسکوز کو کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں اور کسی ادارے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا. نہیں تو سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بھی تو کئی ڈسکوز ہیں جن کی ریکوری اچھی نہیں ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ حکومت کے سارے ڈسکوز تو ریکوری نہیں کرتے. ہمارے تمام ڈسکوز کی ریکوری ان سے بہتر ہے. ہماری تمام اور ہماری پوری نیشنل ایوریج جو ہے تمام ڈسکوز کی کراچی الیکٹرک سے بہتر ہے. میں آپ کو چارٹس پتہ نہیں ہماری آفس نے آپ کو آج پرووائڈ کیے ہیں کہ نہیں، جو آپ کو چاہیے کہ اسکرین کے اوپر شیئر کریں. میں آپ کو ابھی 5 منٹ کے اندر وہ بھیج دے، برائے مہربانی وہ شیئر کیجئے گا. ہماری ریکوریز ان سے بہتر ہیں، ہمارے لائن لاسز ان سے بہتر ہیں. اکراس دا بورڈ پورے ملک میں آپ کے جتنے ڈسکوز ہیں ان سب کی ریکوری بہتر ہے. ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی ہمارے ڈسکوز ہیں ان تمام کی ایوریج ریکوری کراچی الیکٹرک سے بہتر ہے، تمام کی. اور کراچی الیکٹرک کے اندر وہ لوگ جو 500-600 یونٹ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں سب سے کمزور ریکوری ان کی ہے، سب سے. یعنی ریکوری کے اندر ایفرٹ نہیں لگایا جا رہا. تو ان کی ان ایفیشنسیز کو ان کے پروفٹس میں کس طرح تبدیل کر کے نیپرا دے سکتا ہے ان کو؟ ان کی جو پلانٹس ہیں. سر اچھا معاف کریے گا سر، سر پھر یہ بتائیں، سوری میں آپ کی بات بار بار کاٹ رہی ہوں سر، پھر یہ بتائیں کہ کیا اس میں کہیں نیپرا کا بھی قصور ہے؟ کیونکہ ریگولیٹری اتھارٹی نے اگر ان کو اجازت دی اور انہوں نے وہ ایشوز نہیں کنسیڈر کیے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو ڈو یو تھنک دیر از اے پرابلم ود the way نیپرا ورکس؟ تو where else is the problem? The regulator needs to take everything in account and have a fair determination on the MYT multi-year tariff that any company asks. But Karachi Electric asked for these things and it was unfair of them to ask of these things. میرا IMF کہتا ہے، میرا اپنا فائنانس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ اپنے نقصانات کو کم کرو اور سبسڈیز کی تعداد کو کم کرو، کیونکہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے سبسڈی دی جاتی ہے نا. جتنا میں پاور سیکٹر کے اندر سبسڈی دوں گا اتنا میں PSDP کے ذریعے ملک کی ترقی نہیں کر سکوں گا، اتنا میں ڈیمز نہیں بنا سکوں گا. تو میرا یہی کام ہے کہ، اور میں نے سبسڈی کی مد میں اس سال جو بجٹ مانگا ہے اگلے سال کے لیے پچھلے سال سے 400 ارب روپے کم مانگا ہے. تو میں اور کتنی سیونگ کروں؟ اور یہاں سے ہم ایفیشنسی لے کے آئیں، یہاں سے ہم IPPs کے کانٹریکٹ کو ریوائز کر کے 3000 سے زیادہ ارب روپے آپ کے لیے اور ملک کے لیے بچائیں. اور وہاں سے ایک کمپنی جس کو 20 سال نجکاری کے اندر ہو گئے ہیں، جس نے بیچ میں پرفارمنس بہت اچھی بھی کی، حکومت کے وقت کے اوپر یہ جو کمپنی تھی اس سے بہت بہتر ہوئی، دوبارہ اگر زمین کی طرف وہ نوز ڈائیو کر رہی ہے تو میں اس کے نقصانات میں کیوں اٹھاؤں ان کی انیفیشنسیز کے؟ نہیں اور ہمارا ملک کیوں اٹھائے اور کنزیومرز کیوں اٹھائیں؟ ٹھیک سر میں یہی تو پھر آپ سے پوچھوں نا سر کہ اگر یہ نیپرا میں کوئی کوتاہی یا کمزوری ہے کیا آپ اس کو بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے اجازت دے دی اس کی ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی؟ جی اور میرا ایز اے پالیسی میکر اور ایز اے منسٹر اور میری منسٹری کا یہی کام ہے کہ ہم لوگ ریویو پٹیشنز کے ذریعے ان سب کوتاہیوں کو سامنے لے کے آئیں. اپنی ہیئرنگز ہماری ہوں گی، اس کے اندر پوری عوام کے سامنے 8-10 مختلف مد ہیں جس کے اندر یہ جو جسٹیفائڈ نہیں ہے، جس کے اندر کمی کر کے نیچے لے کے آنا چاہیے. تو ہم لوگ اسی کو عیاں کریں گے اور سامنے آپ کے لے کے آئیں گے، اور اس وقت آپ خود
انشاءاللہ انصاف کیجئے گا کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے کہ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں عارفہ کہ اگر آپ کے حوالے ایک دکان کی جائے اور اس دکان کے اندر آپ اس کا مال بغیر بیچے ایسے پھینکنا شروع ہو جائے باہر ردی کی ٹوکری میں اور اس سے پیسے نہ کمائیں اور مجھے کہیں کہ تم نے یہ دکان دی تھی اب مجھے تم اپنی جیب میں سے پوری کمیونٹی سے پیسے اکٹھے کر کے دو, تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ اور کیا سر میں آپ کی بات سے بالکل اختلاف نہیں کر رہی, میں سر آپ کی بات سے اختلاف نہیں کری, مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے ای ایس سی پہ بہت نالا نظر آتے ہیں, مگر آپ یہ مجھے نہیں سمجھا پا رہے کہ نیپرا نے جو ریگولیٹری اتھارٹی, اگر آپ کے بقول جو کے ای ایس سی کو جو اجازت دی گئی ہے وہ غلط ہے اور وہ بہت زیادتی ہے, تو نیپرا نے اس کو روکا نہیں. اینڈ ویئر از دا پرابلم ان نیپرا اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو فکس اٹ؟ آپ کو کس نے کہا میں کے ای سے نالا ہوں؟ کے ای اپنا کام سر آپ کر رہی نے ہے. بات ہی ساری, آپ نے یہ جو دکان کا اگزامپل دیا آپ نے, یہ تو سارا کے ای پہ دیا آپ نے, اس میں ریگولیشن کا تو ذکر نہیں کیا نا. میں تو اسی ایگزامپل سے بات آگے بڑھا رہی ہوں. تو وہ ہے ہی کے ای کی دکان, تو میں اپنی دکان اور آپ کی دکان کی کہاں بات کر سکتا ہوں جی؟ کے ای کی دکان کی بات کروں گا نا. اور ریگولیٹر ریگولیٹر کی ذمہ داری کدھر گئی؟ آج آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہی. دیکھیے آپ پوچھے سر, ریگولیٹر am I allowed to talk? Just let me try to explain my whole point of view نا جی. دیکھیں اس وقت سمپل بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں ریگولیٹر کا قصور ہے, اس نے مانگا کیوں دیا, تو بالکل آپ درست فرما رہی ہیں, ریگولیٹر کا قصور ہے, لیکن ریگولیٹر کے قصور کو کریکٹ کرنے کے لیے ریویو فائل کی جاتی ہے. اب میں جا کے اسے جھگڑا تو نہیں جا کے کر سکتا نا, ریویو کے ذریعے میں نے فائل کیا ہے اور میں اپنا کیس اپنے ملک کے لیے اور کنزیومرز کراچی کے لیے اور سب کے لیے ضرور فائٹ کروں گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. کراچی الیکٹرک نے مانگا 13.40% کا کہ مجھے جو لائن لاسز ہیں اس میں دینے دو. کراچی الیکٹرک کو 13.40% لاسز کے بجائے 13.90% کے لاسز کی اجازت دے دی گئی. کراچی الیکٹرک 96% ریکوری کے اوپر 2022 میں بیٹھا تھا. آج وہ کہہ رہے نہیں میں اور بھی انیفیشینٹ ہو گیا ہوں, میں ریکوری 93-94% سے شروع کروں گا اور 2030 تک 96 تک جاؤں گا. باقی جو میرے لاسز ہیں اس کا خمیازہ آپ اور میں بھگتیں. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ این ٹی ڈی سی کو ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر ایک ریٹرن ملتا ہے جو 15% روپی کے فارم میں ہے, ٹھیک ہے, ریٹ آف ریٹرن آن دیئر ایکویٹی اینڈ انویسٹمنٹس. صحیح سر. یہاں اس کو 15% سے کہیں زیادہ اضافے میں دے دیا گیا. کیوں؟ کراچی الیکٹرک کو ہم نے انٹر کنیکٹ گریڈ سے دے کے 1000 میگا واٹ سے 2000 میگا واٹ کی کیپیسٹی تک کی پروویژن پرووائڈ کروائی ہے اسی سال. وہ 1600 میگا واٹ پہ پہنچ بھی گئے ہیں. اور آپ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نہ استعمال ہونے والے انرجی کے جو پلانٹس ہیں ان کو تم ٹیک اور پے کے اوپر دیتے رہو. میں نے سارے آئی پی پی کے ریویو جب کانٹریکٹ کیے ہیں انہی پرنسپلز کے اوپر ان کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. ایک ہی ملک میں دو دکانیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ سر آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہے, بٹ صرف اتنا نہیں سر, اب میری بھی چھوٹی سی بات سن لینا سر. میرا صرف آپ سے سوال ایز اے کنسرن نہیں سر, میرا ایز اے سوال ایز اے کنسرن سٹیزن یہ تھا کہ جس ریگولیٹر کا یہ کام ہے اگر ادھر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی تو ٹھیک حکومت نہیں کرنا ہے. یہ کہہ دینا کہ آپ ریویو پٹیشن دائر کریں گے ڈز ناٹ ایکسپلین کہ ان کی کوتاہی کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کو کون ٹھیک کرے گا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی. ریگولیٹری نظام کے اندر ایفیشنسی لے کے آنا بھی وفاق کی حکومت کا کام ہوتا ہے, لیکن ریگولیٹر کو ہمارا قانون ایک خاص حد تک آزادی دیتا ہے تاکہ میں ریگولیٹر کو گورن نہ کروں. یہ مارکیٹ پرنسپلز کے خلاف ہے, لیکن وفاق کی حکومت کے اندر ریگولیٹر کے قوانین کو بہتر کرنا, ان کے اوپر سپرویژن رکھنا, ان کی اوور سائٹ ہونا بھی کابینہ ڈویژن اور وفاقی حکومت کی ذمہ واری ہوتی ہے, اور ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر رہے.
بالکل ٹھیک سر. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اگر ویری کوئکلی اگر آپ یہ بتائیں کہ آبویسلی بجٹ نے آ رہا ہے, حکومت کے بہت سے پلانز تھے کہ وہ پاور سیکٹر کو بھی فری مارکیٹ میں لے کے آئیں گے, کوئی ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن وغیرہ پہ ڈیڈ لائنز وغیرہ سامنے آئی ہیں؟ جی عارفہ, ماشاءاللہ ہم نے کافی ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بہت ہیڈ وے کیا ہے. میری جو جتنے بھی وہ کنڈیشنز پریسیڈنٹ تھے پرائیویٹائزیشن کے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں, اور ہم وی آر آن ٹریک. پہلی 3 ڈسکوز کو ہم امید رکھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن اس سال کے آخر تک مکمل کر لے گا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کورٹس کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جوڈیشری کا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت اہم کیسز ہیں, اور ایسے کیسز ہیں جو پاکستان کی سیاست پر جن کا اثر ہوگا. ویسے تو یہ ہماری کہہ سکتے ہیں ہم سیاسی تاریخ بھی ہے, یا ہم یہ کہیں کہ ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کا بھی حصہ ہے کہ سیاست کے بہت سے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے کورٹس میں ہی ہوتے ہیں, اور وہیں نتیجے بھی ہم دیکھتے ہیں. حکومتیں گرتی ہیں, بنتی ہیں, لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, پھر ان پہ وہ بین ہٹائے جاتے ہیں. تو بہت سے فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں. سیاست بھی کورٹس میں نظر آتی ہے, اور یا کئی دفعہ کورٹس کی سیاست سڑکوں پہ ہوتی ہے. تو اس دفعہ بھی کوئی ایسا ہی سین ہے. 26ویں آئینی ترمیم ضرور ہو گئی, جوڈیشری کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بہت تبدیل ہو گئی پاکستان میں جیسے تھی, مگر کیسز وہیں کے وہیں ہیں. ان کے جو بھی فیصلے آئیں گے اثر سیاست پر پڑے گا, اور شاید اسی وجہ سے ہی ہم نے ترمیم ہوتی دیکھی ہے 26ویں. تو اب عید کے بعد ایسے کون سے کیسز ہیں جن کے فیصلے آئیں گے, جن کی وجہ سے بہت ہم تبدیلی دیکھیں گے, اور ساتھ میں پھر بات کریں گے جو سرگوشیاں ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی. ویسے تو اسلام آباد میں بہت سی سرگوشیاں ہوتی رہتی ہیں, بہت سی ہم کہہ سکتے ہیں گوسپ ہوتی ہے جو صحیح تو نہیں ہوتی, مگر یہ سرگوشی جو ہے اس کو سنجیدگی سے لینے کی وجہ اس لیے بنی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بار ہے اس نے ویلکم کر لیا, خوش آمدید کہہ دیا اس 27ویں آئینی ترمیم کو. اب یہ 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا, وہ ایک بار نے اس کو پہلے سے خوش آمدید کیوں کہہ دیا, اس پر بھی بات کریں گے. اور ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب اور ثاقب بشیر صاحب. دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ کورٹ کے معاملات پہ. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. جی حسنات صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. پہلے تو سر اگر چھوٹی سی یہی بات کر لیں کہ آئینی ترمیم تو کوئی آئی نہیں, حکومت نے بھی ذکر نہیں کیا, بار آپ کی جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم کرتے ہیں, یہ کس چیز کو ویلکم کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ترمیم تو بظاہر لگ رہا ہے کہ آ رہی ہے, کیونکہ جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت بھی بتایا جاتا تھا کہ کچھ ایجنڈا رہ گیا ہے اور وہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں. جہاں تک 26ویں ترمیم ہے وہ کامیاب تجربہ رہا ہے. میرا خیال ہے 70 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو انٹینٹ تھی لیجسلیچر کی وہ اسی طرح ہی لیجسلیشن کے بعد جو امینڈمنٹ ہوئی اسی طرح ہی کام جاری ہے. جو حکومت ایگزیکٹو چاہ رہی تھی نا, جو اب 18ویں ترمیم کا جو پرپز تھا وہ پرپز ججز اپوائنٹمنٹ میں یا جوڈیشری میں ریفارم نہیں ہو سکی تھی, لیکن 26ویں ترمیم کا جو موجودہ رولنگ پارٹی چاہ رہی تھی اس سے زیادہ ان کی توقعات سے زیادہ اچھے رزلٹ آئے. ہر چیزیں آپ دیکھیں, اکتوبر سے یہ ترمیم ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک کیس ہو, ایک آبزرویشن ہو جس سے کوئی جو وہ حکومت پریشان ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, ماضی میں جتنی جماعتیں وہ بڑی ماضی جو میں ان کو عدلیہ سے ٹف ٹائم ملا. اس ٹائم پہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی قسم کی پوزیشن میں نہیں ہیں, یا کچھ ججز جو ہیں وہ اس نظام کے خود بینیفیشری ہیں تو وہ چلانا چاہتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ بظاہر لگتا ہے جس طریقے سے مخصوص نشستوں کا کیس جلدی چلایا جائے. فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل عالمی ریکارڈ قائم ہوا, 60 کے قریب ہیئرنگ ہوئی. ریجوائنڈر جو جواب الجواب ہوتا ہے اس میں بھی 10 ہیئرنگ دی گئیں تقریباً خواجہ حارث صاحب. جی, تو یہ کبھی نہیں ہوا, اور کبھی ججز نے نہیں کہا کہ کتنا ٹائم لیں گے. یہاں آپ دیکھتی ہیں لائیو چل رہا ہے کہ جی کتنا ٹائم لیں گے, پھر ہم 1 دن اور دے دیتے ہیں, 2 دن دے دیتے ہیں. یہ تو فیصل صدیقی صاحب کامیاب ہوئی ہے کہ انہوں نے
جو ہے 16 جون تک یہ کیس ایڈجن کروا لیا. پھر امین الدین خان صاحب نے اور یحییٰ افریدی صاحب نے دونوں نے حج پہ جانا تھا, تو یہ اس وجہ سے بھی نہیں تو کوشش یہ تھی کہ عید سے پہلے ہی فیصلہ آ جائے. جی بیت اللہ شریف کی حاضری سے پہلے ہی وہ چاہتے تھے کہ یہ جو قومی فریضہ ہے یہ سر انجام دے کے جائے, لیکن وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اب تھوڑا ہو گیا. لیکن اب یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جلدی کیا ہے؟ سب سے اہم کیس اس وقت عدلیہ میں ہے وہ ہے 26ویں ترمیم کے خلاف جو پٹیشن تھی, وہ کیوں نہیں لگ رہی؟ جنوری میں کیس فکس ہوا, میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ, میں تو آپ کو بلایا تھا اس لیے کہ آپ مجھے میرا بتائیں گے. سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں لگ رہا؟ جنوری میں کیس لگا, عدلیہ سے سوال ہے کہ جی 3 ہفتے کے لیے کیس ایڈجن, اور وہ بھی کیس کیوں لگا کہ منصور علی شاہ صاحب نے ایز اے ریگولر بینچ میں جب وہ کچھ سوال اٹھا دیا. اب اس کے بعد جی انہوں نے کہا جی 3 ہفتے بعد یہ نوٹس ہو گیا جی, اس کے بعد کیس نہیں لگا. اب وہ کیس سب سے پہلے ہونا چاہیے, کیا آئینی بینچ جو یہ سارے کیس کر رہا ہے اس کی تخلیق بھی ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں. لیکن سب سے یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں جلدی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب سے اور حسنات ملک صاحب سے. ثاقب صاحب, کیا جلدی ہے ریزروڈ سیٹس کا؟ آئی تھنک دس از پرہیپس ہم کہہ سکتے ہیں کہ عید کے بعد یہ کیس سب سے اہم ہوگا ان ٹرمز آف دا کیسز جو سامنے آئے ہیں یا آئیں گے. جی 16 جون کو یہ مخصوص نشستوں کا کیس بھی لگا ہوا ہے, ٹرانسفر ججز کا کیس بھی لگا ہوا ہے, تو یہ دونوں کیسز ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دونوں کا بھی کہیں نہ کہیں آپس میں, ٹرانسفر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پٹیشن ہے. جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی پٹیشن ہے, 3 جو ججز ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں, تو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اس میں بھی مطلب وہ جو ایک بات ہے, بازگشت ہے کہ جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے, کہ کیونکہ ابھی تک جو ٹرانسفر ججز کا کیس ہے وہاں پہ ٹرانسفر کے معاملے پہ تو جو بینچ ہے وہ شاید اس کے خلاف نہ جائے, لیکن سینئرٹی کے معاملے پر کچھ سوالات ایسے ہیں جن سے ایسے لگتا ہے کہ شاید سینئرٹی کے معاملے کو وہ دیکھیں گے کہ یہ سینئرٹی کیسے ہوگی. تو اگر تو وہ ایسی وجہ سے کچھ لوگ گھبرا گئے. جی گھبراہٹ ہے, تو وہ اگر گھبراہٹ والا معاملہ ہو یا اس قسم کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم یا اس قسم کی چیز, اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں واجد گیلانی صاحب, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اب کس کیس میں ٹرانسفر ججز؟ میں جنرلی بات کرنے لگا ہوں, لیکن وہ ٹرانسفر ججز سے بھی منسلک ہے جو ان کی. اچھا, یہ 27ویں آئینی ترمیم والی. جی 27ویں آئینی ترمیم والی. ایک تو ہائی کورٹ بار کے صدر مطلب وکلا کا جو آخر جو ہم نے ماضی میں کردار دیکھا ہے وہ رول آف لا کے لیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, اور جو کانسٹیٹیوشنل جو ڈیموکریسی کے لیے, تو ساری یہ چیزیں ہوتی تھی. لیکن اب جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں وہ ایک ایسی آئینی 27ویں ترمیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی پبلکلی, کہیں گورنمنٹ نے نہیں کہا, کہیں آن نہیں کیا, کوئی اس کا مسودہ نہیں آیا. تو اتنی ایڈوانس جا رہے ہیں وکیل حکومت کی سپورٹ میں کہ وہ پہلے ہی اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. آج کراچی بار ایسوسی ایشن نے اس پر مایوسی کا اظہار بھی کیا ہے, اور ساتھ انہوں نے میرے خیال میں کافی پڑھانے کی کوشش کی ہے اسلام آباد کے وکلا کو, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے صدر کو, کہ ایکچولی بار ایسوسی ایشن اور بار کونسلز کا کام کیا ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ وائسز ہوتی ہیں. آپ کوئی اگر ایک پراکسی کے طور پر یا کوئی فیلر کی بات بھی انہوں نے کی ہے کہ آپ نے فیلر چھوڑنا ہے کسی کے بیاف پہ, گورنمنٹ کے بیاف پہ. اب گورنمنٹ تو نہیں بول رہی نا, تو اس میں جو انہوں نے جو بار کے صدر نے بات کی تھی وہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ٹرانسفر کیا جائے. اب ان کی کنسنٹ مطلب آرٹیکل 200 تو پہلے ہی موجود ہے, ان کی کنسنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جوڈیشری کے حوالے سے 27ویں ترمیم آئی تو اس میں کنسنٹ نکال دیا جائے گا, پھر ججز کو آر پار کرتے رہیں گے ہائی کورٹس میں. یعنی کہ ہاں میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان ججز سے کوئی حکومت کو مسئلہ تو نہیں ہے. اب جس طریقے سے کیس اب ان کے سامنے کیس بھی نہیں لگ رہے, وہ لگتے وہ بیچارے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیس غائب ہو جاتا ہے. جسٹس محسن اختر یعنی سینئر پیونی جج ہیں, 3 ہفتے ہو گئے ہیں, ان کی ڈویژن بینچ نہیں ہے. سینئر موسٹ جج کو ڈویژن بینچ ہی نہیں دیا گیا. دوسرا یہ اس کو ہم وہ بیوروکریٹک ٹرمز میں کہہ سکتے ہیں OSD لگ گیا بندہ. بالکل یہ ہے OSD. اس میں بات حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ججز میں بھی اسی طرح OSD والی کہانی آ گئی ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ کوئی جج سفرار ڈوگر صاحب کو پکا کرنے کے لیے آئینی ترمیم, اس کی ضرورت ہی نہیں. اچھا بالکل, وہ اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی آ جائے سپریم کورٹ جی سپریم کورٹ میں, یحییٰ افریدی صاحب کی خواہش ہے کہ سینیرٹی ان کی نہیں ہے, سینیرٹی یہ باٹم لائن پہ وہ میں بھی کسی اور جج کو جن کو سپریم کورٹ وہ لے گئے ہیں وہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنانا چاہ رہے ہوں.
لیکن حکومت کے پاس یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کسی جونیئر جج کو بھی ایکٹنگ چیف جسٹس وہ بنا سکتے ہیں اور وہ چلتا رہے. بالکل جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوگی, حکومت کے پاس میجورٹی ہے, وہ کسی کو اپروو ہی نہیں کرے. مجھے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ججز کے ٹرانسفر والے ایشو نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے. یہ ججز آلریڈی مینج ہیں, یا ججز بالکل جو ہے وہ اپنے حساب سے حکومت کہے گی جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کام, تو وہ ٹھیک ہے. عدلیہ آزاد ہو گئی ہے, جی ہاں بالکل, وہ کہتے ہیں ذمہ دار ترمیم جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے عدلیہ ذمہ دار ہو گئی ہے. اور اس وقت جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہاں یہ جوڈیشری میں ایک سول وار والی حساب, جو ججز بینیفیشری ہیں 26ویں ترمیم کی, اگر کوئی جج سوال بھی اٹھاتا ہے تو اس کا قلع کما کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے وہ جج ہی کافی ہیں, حکومت کی ضرورت ہی نہیں. بالکل, اور وہ نام لینا مناسب نہیں. کچھ ججز نے جب ایفرٹ کی, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چاہے سپریم کورٹ میں, ان کو اپنے ہی بردر ججز نے روک دیا کہ کیوں آپ بردر ججز تو کہنا چھوڑ دینا, مطلب کہ حسنات صاحب دنیا کدھر پہنچ گئی ہے, آپ ابھی بردر کر رہے ہیں بس. لیکن وہ برادران یوسف اگر آپ کہیں تو پھر نہیں, وہ مطلب یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے عدلیہ کے حوالے سے, یا ان کو کوئی ضرورت ہے کوئی اور 27ویں ترمیم میں کوئی چیز ہو تو سر. اب ثاقب صاحب اب اس سوال کا تو آپ ہی جواب دیں گے. آج تو حسنات صاحب صرف جو ہے نا پہیلیاں وہ بجھوا رہے ہیں کہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے تو کس کے لیے ضرورت ہے سر؟ سب کچھ مینج ہو گیا, پھر ریزرو سیٹس کا بھی فیصلہ ہم سمجھ لیں کہ کیا آ رہا ہے. نہیں, ریزرو سیٹس کا فیصلہ تو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. وہ جج کہتے ہیں یہ کیا ہے, مطلب یہ کیا 8 ججز نے بیٹھ کے, وہ کوئی کہہ رہا ہے باعث ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی مطلب وہ سنی اتحاد کونسل آئی تھی تو پی ٹی آئی کو دے دیں, تو انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی کو دینی ہے. وہ امین الدین خان صاحب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو اتنے بڑی چیزیں آئی تھی اس کیس میں, مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی آپ ریمارکس تو جو ہے وہ بہت یہ جو کیس ہے مخصوص نشستوں کا کیس, میرے خیال میں یہ بھی عدلیہ پر جو داغ لگے ہیں نا اس میں مزید اس کا فیوچر کا ڈٹرمن کرے گا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان ججز نے بالکل اس کو محسوس ہی نہیں کیا کہ ہمارے فیصلے کو, مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں کیا گیا, اور وہ ریویو لے کر آ گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو تیزی نظر آ رہی ہے وہ مطلب حیران کون ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے کیا, وہ عید سے 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ ختم کرنے کے اس میں تھے کہ جب آبجیکشنز لیے ہوئے تھے فیصل صدیقی نے, تو اس وقت جو ہے ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا آبجیکشنز آپ لے کے آئے ہیں. ایک آبجیکشن بڑا امپورٹنٹ تھا, وہ دیکھنا چاہیے تھا ان کو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کیس کو دیکھیں. اب جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیس دیکھنے کی جو درخواست تھی, آبجیکشن ریجیکٹ کیا. کن نے ریجیکٹ کیا؟ جو اس کے بینیفیشری ہیں سارے, مطلب انکلوڈنگ پورا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, اور اس میں خاص طور پر جو ہائی کورٹ سے نئے ججز آئے تھے جو انہوں نے پہلے, مطلب یہ مخصوص نشستوں کی نظر ثانی جو ہے جلدی بھی تو سنی جا سکتی تھی نا, مطلب دسمبر میں لگا دیتے, جنوری میں لگا دیتے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ پورا ایک جو ہے وہ فریم کیا گیا اور اس میں نیچے سے ججز اوپر آئے ہائی کورٹس کے, اور ان ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ڈالا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 13 پورے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب ویٹ ہوگا کہ 27ویں بھی آ جائے تو اکٹھے کیس سن لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا زور تسی 27ویں تے پا رہے ہو, 10 نہیں رہے ہو کہ 27ویں میں کیا ہے. وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر جو ہیں واجد گیلانی صاحب, انہوں نے جو پرپوز ڈرافٹ کی بات کی ہے, حالانکہ وہ ڈیمانڈ ان کی خواہش ہے, حکومت کی کیا خواہش ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا کہ مسودہ نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 26ویں ترمیم کا مسودہ بھی 10-15 منٹ پہلے پہنچا تھا کہ وہ جب پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ جب جس دن کہا گیا کہ آج لیٹ ہو گئے ہیں, پھر 2 ہفتے بعد 14 سپٹمبر کو, تو پھر وہ یہ جو مسودہ ہے, مسودہ بن رہے ہوں گے یا بن چکے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر 27ویں ترمیم آ گئی تو جو آئین کا ڈھانچہ ہے اس پہ ذرا نظر ہوگی کہ کیا وہ اسی طرح جس طرح کہا گیا تھا نا کہ ہمارے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے سیلینٹ فیچر ہیں 4 کہ پارلیمانی سسٹم ہوگا, صدارتی نہیں ہو سکتا, چاہے آئینی ترمیم بھی کر کے تو نہیں ہو سکتا, ملک میں جمہوریت ہوگی, فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف نہیں ہو سکتی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف تو ہو گئی 26ویں. تو اب 27ویں ترمیم میں جو 3 سیلینٹ فیچر رہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی تھوڑی چھیڑ چھاڑ ہوگی, بلکہ زیادہ ہی ہو سکتی. پھر عید کے بعد ہی اب آپ سے ملاقات کریں گے اس پہ. جی ناظرین بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پشاور کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے گزشتہ روز پشاور میں جو وزیر اعظم جو تھے وہاں ان کی زیر صدارت میں ایک جرگہ ہوا,
وہاں اجلاس میں وزیر اعظم کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور اس کے علاوہ آبویسلی جو ٹرائبل ایلڈرز یا قبائلی عمائدین جو ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے وہاں خطاب کیا، انہوں نے ایک طرف تو یہ بھی بات کی کہ جو قبائلی عمائدین نے گفتگو کی ہے یا پوائنٹس ریز کیے ہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا اور مل بیٹھ کر فیصلے کرنے پڑیں گے، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے توجہ سے وزیر اعلیٰ نے جو پوائنٹس ریز کیے ان پر بھی بات کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے NFC کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس NFC ایوارڈ کو 15 سال ہو گئے ہیں، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سابق فاٹا کا علاقہ ہے اس کے فنڈز کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور یہ ایشوز جو ہیں ان کو بھی وزیر اعظم صاحب نے بقول جو میڈیا رپورٹس تھی تو انہوں نے ایکنالج کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی کمیٹی، خاص طور پہ جو NFC کا ایشو ہے اگست میں اس پہ کمیٹی بیٹھ جائے گی اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھے گی۔ جو ٹیکسز سابق فاٹا اور پاٹا پہ لگانے جانے کی بات ہو رہی ہے اس پر بھی وزیر اعلیٰ نے بات کی، تو یہ کافی ایشوز تھے جن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ معیشت سے تعلق تھا، جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جن کا ذکر کیا اور اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو اکنالج کیا۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے کہ ایگزیکٹلی قبائلی عمائدین نے کون سے ایشوز ریز کیے، وزیر اعظم صاحب نے کن ایشوز کو اکنالج کیا، وزیر اعلیٰ صاحب کی گفتگو، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مشتاق یوسف زئی صاحب، سینئر صحافی ہیں، ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی مشتاق صاحب بتائیے کہ یہ مقصد اس جرگے کا کیا تھا، کیونکہ میڈیا رپورٹس میں تو جیسے میں نے ذکر کیا بہت ساری گفتگو معیشت کے حوالے سے ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں آپ کے علم میں ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی، مرکز میں پاکستان مسلم لیگ کی، تو پہلے ہی دن سے گنڈاپور صاحب جو ہے وہ جارحانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اور چونکہ ان کے لیے سب سے بڑا جو اہم ٹارگٹ تھا وہ خان صاحب کی رہائی تھی، اور انہوں نے کئی بار چڑھائی کی اسلام آباد کے اوپر، موٹر ویز بند کیا، راستے بند کیے، لیکن ان کو کبھی کامیابی نہیں ملی۔ اور آپ کو یہ بھی علم میں ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت مسائل ہیں تو ساری ذمہ داری وہ ڈالتے ہیں وفاق پہ کہ وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، نہ NFC کا ہمیں حصہ ملتا ہے، نہ جو ہے نیٹ ہائیڈل پراپرٹ کا جو خیبر پختونخوا کو بجلی کے مد میں پیسے ملتی ہے وہ بھی نہیں ملتے۔ تو اس لیے کافی ان کے درمیان ایک ٹینشن چلی آ رہی تھی۔ میرے خیال میں جس نے بھی کوشش کی اچھی کوشش کی، اور شاید علی امین صاحب کو یہ محسوس ہوا ہے کہ چونکہ یہ غریب صوبہ ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، ہمارا زیادہ تر جو ہے انحصار وفاق پہ ہیں، ہمیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں ان کو ہوش آ گیا ہے، اور جو ان کے کچھ ایڈوائزرز ہیں انہوں کو مشورہ دیا کہ وفاق سے ٹکراؤ کا راستہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اچھی کوشش ہے، اور چونکہ آرمی چیف خود بھی بیٹھے تھے، گورنر بھی بیٹھے تھے، صرف اس وقت مسئلہ معیشت کا نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا میں اور بالخصوص جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں سابق کہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال انتہائی محدود ہے، اور اس کے علاوہ جو قریبی اضلاع ہیں، ڈسمل خان کو دیکھ لے، سب سے زیادہ جو وائلنس اس وقت تو ہوئی ہے گزشتہ چند ماہ میں، وہ ڈسمل خان میں ہوئی ہے، اور یہ وہ ضلع ہے کہ جو وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں کا ایک ضلع ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق بھی ڈسمل خان سے ہے، بالکل سے، پھر ٹانگ ہے، بنو ہے، اس لیے لوگوں کے گلے شکوے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ 2018 میں جب یہ قبائلی علاقے معاف کریے گا سر میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، ذرا یہ کچھ بتائیں کہ یہ گلے شکوے کیا تھے، ان کا کیا ذکر بھی ہوا، وزیر اعظم صاحب کا کیا ریاکشن تھا، اگلی کیا شکایات ہیں ان کی؟ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہمیشہ گلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ نہیں مل رہا۔ نہیں سر، جو قبائلی عمائدین ہیں انہوں نے کوئی گلہ شکوہ کیا، انہوں نے کچھ شکایت کی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ایشو اہم ہے، تو اس کے اوپر موقف کیا ہے جو قبائلی لوگ ہیں ان کا؟ قبائلیوں کا اس وقت بہت زیادہ ان کے گلے شکوے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ان کو موقع تو ملے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ان مواقع پہ تمام لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ بات کرے، اور کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ مائک پکڑائی جاتی ہے۔ اس لیے قبائل کہتے ہیں کہ 2018 میں جب یہ علاقے خیبر پختونخوا کا حصہ شامل ہو رہے تھے
تو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ اپنے امن و امان ہوگا، ترقی ہوگی، کالج بنیں گے، اسپتال بنیں گے، سڑکیں بنیں گی، عدالتیں یہاں پہ قائم ہوگی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نام کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوا ہے، بلکہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو ان کے حصے کا فنڈ ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو باقی علاقے ہیں وہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو اس لیے ان کو گلے ہیں، نہ وہاں پہ روزگار ہے. تو اس لیے یہ جو ہے لوگ ابھی کمپین شروع ہوئی ہے، موومنٹ شروع ہوئی ہے کہ جو پاٹا کی پرانی صورت حالت تھی یعنی ٹربل ایریاز کی، ان کو بحال کیا جائے اور ان کو صوبے سے الگ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس لیے محسوس ہوا جو ہمارے بڑے بڑے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس وقت کافی ریزرویشن ہے قبائلیوں میں، اس لیے جرگہ انہوں نے بلایا پشاور میں. یوسف زئی صاحب اچھا تو بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جرگہ اس لیے بلایا گیا تھا، بٹ آپ کے خیال میں جرگے کے دوران یہ بات وزیر اعظم صاحب سے کسی نے کی نہیں؟ جی بالکل، اصل میں تمام جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے کہ ہمیں امید تھی کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، آرمی چیف وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ قبائلی اضلاع بہت پیچھے رہ گئے ہیں، مسائل وہاں پہ جنون ہیں، خیبر پختونخوا کے ہی بڑے مسائل ہیں، تو کم از کم وزیر اعظم صاحب جو ہے پورے ملک کے وزیر اعظم ہے وہ بڑے پروجیکٹس کا اعلان کریں گے یہ جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں ان کے لیے اور باقی جو خیبر پختونخوا کے علاقے. لیکن سب کو مایوسی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا، اور ان کی بہادری کی اور ان کے تعریف کی، کیا بڑے بہادر لوگ ہیں، اپنے ہمیشہ قربانیاں دیے. تو وہ تو کہہ رہے کہ ہم دے رہے ہیں، ہم نے دی پہلے بھی دی ہے، بعد میں بھی دیں گے اس ملک کے لیے. لیکن وہ چونکہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے تو کم از کم ان کو قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے اور باقی جو خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں ان کے لیے کچھ پروجیکٹ جو ہے وہ کم از کم اناؤنس کرنے چاہیے تھے. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ یوسف زئی صاحب ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.